اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن۔ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ حیض سے مراد وہ خون ہے جو عورتوں کو بالغ ہونے کے بعد مخصوص ایام میں آتا ہے، ہر مہینے۔ اس حالت میں عورتوں کے لیے نماز معاف ہو جاتی ہے، اور روزے اگر آ جائیں تو روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن روزوں کی قضا دینی ہوتی ہے۔ نماز کی قضا نہیں ہوتی، نماز معاف ہوتی ہے، لیکن روزوں کی قضا دینی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ روزوں کی قضا کیوں دے گی، نماز کی قضا کیوں نہیں دے گی۔ یہ باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ مسئلہ بیان کیا بعض عورتوں کے سامنے، تو بعض عورتوں نے یہ اعتراض کیا یا مسئلہ پوچھا، تو حضرت عائشہ ناراض ہوئی، کہنے لگی اللہ کا حکم ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روزوں کی قضا کا حکم دیا تو روزے قضا ہوں گے، اللہ نے نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ عائشہ کہنے لگی کہ کیا تم حروریہ ہو، کیا تم خارجی عورتوں میں سے ہو، وہ اس قسم کے سوال کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو سوال اعتراض کے نقطہ نظر سے ہو، کل بھی بات ہوئی تھی، اللہ کے سارے احکامات، اللہ کے احکامات ہوں یا رسول کے احکامات ہوں، اس پر تفصیل سے بات ہو چکی۔ در حقیقت وہ اللہ کے احکامات ہی ہوتے ہیں، کیونکہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ رسول دین کے بارے میں اپنی طرف سے بولتے نہیں ہیں، وہ حق ہی فرماتے ہیں، ان کی زبان اقدس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا اگر وہ دین کے بارے میں بات کریں۔ تو اللہ کے سارے احکامات حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرنا اور ان کے بارے میں اعتراض کا ذہن میں شائبہ پیدا ہونا اور اعتراض کرنا، ان پر شک و شبہ کرنا یا ان کو کمتر سمجھنا، یہ چیز انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ باقی انسان حکمت سمجھنے کے لیے سوال کر سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ تو بہرحال عورتوں کو بلوغت کے بعد جو خون آتا ہے ہر مہینے، تو اس کو حیض کا خون کہتے ہیں۔ تو یہ پلیدگی ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، جس طرح آگے آ رہا قل ہوا اذن، کہہ دیجئے یہ ناپاکی ہے۔ بعض عورتوں کو خون آتا ہے، لیکن وہ یہ ناپاکی والا خون نہیں ہوتا، یہ ایک مخصوص روٹین کے مطابق نہیں آتا، تو روٹین سے ہٹ کر آتا ہے، اور اس کی جو سمٹمز ہیں اور اس کی جو علامات ہیں وہ حیض کے خون سے الگ ہوتی ہیں۔ تو وہ اصل میں ایک رگ کی وجہ سے آتا ہے، وہ ایک بیماری ہے، اس کا تعلق حیض سے نہیں ہے، اس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں۔ ان ایام میں جو عورتوں کا عام روٹین سے ہٹ کر، حیض کی علامات سے ہٹ کر خون آئے، جس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں، تو ان ایام میں نماز بھی پڑھی جائے گی اور ان ایام میں روزے بھی رکھے جائیں گے، تو اس کا حکم حیض والا نہیں ہوتا۔ اور ایک تیسرا خون بھی ہے جو عورتوں کو آتا ہے، وہ ولادت، بچے کی ولادت کے بعد، جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، اس کا حکم حیض کا ہوتا ہے۔ اب حیض کے ایام میں عورت، جیسے میں نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز کی قضا نہیں کرے گی، کیونکہ نمازیں زیادہ ہو جاتی ہیں، 5-6 دن 7 دن ان کی نمازیں، یا جو بھی حکمت ہے اللہ کو پتہ ہے، روزہ اس کی قضا دے گی۔ تو عورت کے لیے تو یہ پابندی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، قرآن بھی پڑھ سکتی ہے،
جنبی شخص ہو حالت جنابت میں، مرد ہو یا عورت، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن حیض کی حالت میں فرق ہے معاملہ. تو نماز اور روزے کا معاملہ ہے، یہ عورت کے لیے پابندی ہے. مرد کے لیے کیا پابندی ہے ان ایام میں؟ مرد کے لیے ان ایام میں پابندی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ان ایام میں تعلق قائم نہ کرے، زن و شو والا. ان ایام میں بچے جیسے آگے آ رہا ہے، صرف مخصوص انداز سے تعلق قائم کرنا جس کو انٹر کورس کہتے ہیں، دخول، وہ منع ہے. اگرچہ اس کے علاوہ مباشرت ہو سکتی ہے، ساتھ لیٹا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، کبھی ہاتھ مس ہو جائے، کبھی کوئی اور معاملہ ہو جائے، کھانا کھاتے ہوئے کوئی اور معاملات میں، تو باقی چیزیں اور دیگر انداز سے استمتاع وغیرہ وہ جائز ہے. تو اگر منع ہے تو وہ مرد کے لیے تو وہ صرف حیض کے ایام میں دخول یا انٹر کورس منع ہے، جس کو جماع کہتے ہیں. اس کے علاوہ استمتاع بھی جائز ہے، مباشرت، ساتھ لیٹنا اور دیگر معاملات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں باقاعدہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ لیٹ بھی جاتے تھے، اور آپ ایک کپڑے میں، اور آپ ان ایام میں ان کے ران پہ سر بھی رکھ لیتے تھے اور قرآن بھی پڑھ لیتے تھے، یہاں تک ملتا ہے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کر لیتی تھیں، تیل لگا دیتی تھیں سر پہ، اور اس قسم کے وہ کام بھی سر انجام دے دیتی تھی. بلکہ بعض اوقات حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیز پکڑا دو، یا مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے، تو حضرت عائشہ نے اس جگہ کو ہاتھ نہیں لگایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑانی تھی، اس ڈر سے کہ میں اس وقت پاک حالت میں نہیں ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تو تم چیزوں کو ٹچ کر سکتی ہو، اور وہ چیزیں اس کو میں بھی ٹچ کر سکتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ ایام ناپاکی کے ایام ہیں، لیکن وہ ناپاکی وہ اس خون میں ہے، مخصوص جگہ پر ہے، وہاں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب عورت پوری کی پوری ناپاک ہے، اب اس کو ٹچ بھی نہیں کیا جا سکتا، دیگر معاملات سر انجام دیے جا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہود کے ہاں یہ احکامات مدینہ منورہ میں اتر رہے ہیں، مدنی صورت ہے. مدینہ منورہ میں یہود تھے، اور یہود وہ اپنے آپ کو علماء سمجھتے تھے، اور انصار کے بالمقابل وہ اہل علم بھی تھے، کیونکہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اگرچہ اس میں انہوں نے تحریفات کر رکھی تھیں، اضافے کمیاں کر رکھی تھیں. انصار عرب وغیرہ کے مقابلے میں وہ واقعی اہل علم تھے، اور وہ عرب کو امی کہا کرتے تھے. یہود کے ہاں یہ انہوں نے اصل میں دین تو ایک ہی چلا آ رہا ہے، انہوں نے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کا جو دین تھا، تورات وغیرہ، ان کے اندر اضافے کر کے اور ان کے اندر تبدیلیاں کر کے انہوں نے یہاں تک معاملہ پہنچا دیا تھا کہ وہ کہتے تھے عورت ان ایام میں ناپاک ہو جاتی ہے، عورت کو اچھوت بنا کر وہ رکھتے تھے. یہود وہ سمجھتے تھے کہ ٹچ بھی نہیں کیا جا سکتا، ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا جا سکتا، تو وہ بالکل مرد عورت ایک الگ ایک چھوت کی طرح. تو اسلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے سوال کیا اسی بارے میں کہ اب صحیح بات کیا ہے، ہمارے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، کیا یہود کا طرز عمل اس کو مد نظر رکھا جائے، یہ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں احکامات نازل فرمائے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں. قل هو اذن، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اب فتویٰ دے رہے ہیں، جیسے پچھلے دنوں بات ہوئی تھی کہ سوال
انسان کرتے ہیں اور جواب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہاں یہ الفاظ ہوں کہ نہ ہوں کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ کئی آیات میں تو باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ویستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن، وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں سورہ نساء کے اندر، تو اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، پھر آگے فتویٰ ذکر ہے۔ تو کئی آیات پہ تو باقاعدہ اللہ کے فتویٰ دینے کا باقاعدہ الفاظ کے اندر ذکر ہے، اور کئی آیات کے اندر قل کا لفظ ہوتا ہے، یہ بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے فتویٰ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو وہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جواب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کو آگے پہنچا دیجئے۔ وہ جواب کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ پلیدگی ہے، ناپاکی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، بس تم الگ رہو عورتوں سے حیض میں۔ اذا کا مطلب ناپاکی، تکلیف بھی ہوتا ہے، یہاں ناپاکی مراد ہے، کیونکہ آگے فرمایا فاعتزلوا النساء فی المحیض، بس الگ رہو عورتوں سے حیض میں۔ تو الگ کب رہنا ہوتا ہے؟ جب ناپاکی ہو، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ یہاں ناپاکی سے مراد مخصوص جگہ کی ناپاکی ہے، تو باقی ناپاکی نہیں ہے کہ عام معاملات، کھانا پینا، دیگر چیزیں، بلکہ مباشرت تک وہ منع ہو۔ بعض منکرین حدیث نے بعض احادیث میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں ازواج مطہرات کے ساتھ لیٹ بھی جایا کرتے تھے، جو چیز جائز ہے، آپ نے اپنے لیے نہیں صرف امت کو بھی آپ نے مسئلے بتانے ہوتے تھے قیامت تک کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایسے افعال سر انجام دیتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جائز ہے، اور یہ چیزیں صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں مباشرت بھی کر لیتے تھے۔ مباشرت سے مراد، مباشرت کا لفظی مطلب ہے بشرہ، جسم اور کھال کو کہتے ہیں، تو مباشرت کا لفظی مطلب ہے کہ اگر جسم سے جسم ٹچ ہو جائے، تو اگرچہ مباشرت یہ کنایہ بھی ہے انٹر کورس سے اور جماع سے، میاں بیوی کے تعلق جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے بھی کنایہ ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اسی دوسرے پارے میں کہ شروع میں رمضان کے اندر رات میں بھی تعلق منع تھا، لیکن پھر اللہ نے بعد میں اس کی اجازت دے دی، تو وہاں لفظ مباشرت استعمال ہوا ہے۔ تو مباشرت کا لفظی مطلب ہے جسم سے جسم ٹچ ہونا، اور اس سے مراد وہ انٹر کورس وغیرہ بھی لیا جا سکتا ہے بعض حالات میں، لیکن ہمیشہ یہ وہ مخصوص تعلق کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، کبھی یہ ساتھ لیٹنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض احادیث میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں مباشرت بھی کر لیتے تھے، اس سے مراد ساتھ لیٹنا تو ساتھ لیٹنا جائز ہے اس حالت میں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت کس سے ہے؟ وہ مخصوص مقام سے اور مخصوص انداز سے تعلق قائم کرنے سے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ حیض یہ ناپاکی ہے، بس الگ رہو عورتوں سے حیض میں، الگ رہو عورتوں سے یعنی مخصوص عمل کرنے سے، انٹر کورس کرنے سے الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہاں قریب جانے سے مراد بھی مخصوص انداز سے قریب جانا ہے، مخصوص تعلق، ورنہ مباشرت، جسم سے جسم ٹچ ہونا، ساتھ لیٹنا، یہ چیزیں جائز ہیں۔ بلکہ بعض احادیث میں تو صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو حکم دیتے کہ آپ اپنے جسم کے نچلے حصے میں آپ ازار بند باندھ لیں، اور آپ ساتھ لیٹ جاتے تھے، یعنی یہ احتیاط اور بتانے کے لیے کہ مخصوص جگہ کی پلیدگی ہے، ناپاکی ہے، تو یہ عمل نہیں کرنا۔ تو یہ احادیث جب صحیح احادیث موجود ہیں تو ان کو منکرین حدیث بڑا اچھالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، یہ قرآن تو کہتا ہے کہ عورتوں سے الگ رہو، تو اب یہ حدیثیں تو راویوں کی گھڑی ہوئی ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں، یہ ایسی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی موجود ہیں۔ تو وہ احادیث کا معنی نہیں سمجھتے اور وہ احادیث پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمائیں گے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تک قرآن پہنچائیں گے، لیکن آپ کا کام صرف قرآن پہنچانا نہیں تھا، آپ کا کام قرآن پہنچانے کے ساتھ ساتھ قرآن کی وضاحت کرنا اپنے قول، اپنے فعل، اپنی تقریر سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کی وضاحت فرمائی ہے اللہ کے اس حکم کی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو اس سے مراد ساتھ لیٹنا ہے، وہ جو احادیث مبارکہ میں مباشرت کا ذکر ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ ناپاکی ہے، بس الگ رہو عورتوں سے، حالت حیض میں مخصوص تعلق قائم کرنے سے الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں، یطہرن پاک ہو جائیں، اور تطہرن اس کے اندر شد ہے، اور جہاں شد آ جائے وہاں معنی میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ پس جب وہ عورتیں خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو وہاں سے آؤ انہیں جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے۔ یہاں امرکم اللہ، امر کا عام مطلب حکم دینا، یہاں یہ اجازت کے معنی میں۔ بس جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو وہاں سے آؤ عورتوں کے پاس، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ میں پہلے آپ کے سامنے یطہرنا اور تطہرنا کی وضاحت کر دوں، جس طرح کل آپ کے سامنے نکح ینکحو اور انکح ینکحو کی وضاحت کی تھی۔ ایک لفظ ہے یطہرنا اور ایک لفظ ہے تطہرنا، یہ دونوں فعل ماضی، پہلا جو ہے وہ فعل مضارع ہے یطہرنا، اور دوسرا فعل ماضی ہے۔ جی، ایک لفظ ہے طہورا یطہرو، طہورا ماضی ہے اور یطہرو مضارع ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، پاک ہونا، خود پاک ہونا۔ اور ایک لفظ ہے تطہر یتطہر، تطہر یتطہر، اس کا مطلب ہوتا ہے خوب پاک ہونا، بہت زیادہ پاک ہونا۔ اس کے اندر مبالغہ ہے شد کی وجہ سے۔ تو طہور یطہر، تو یہ جو پہلا صیغہ ہے یطہرنا، یہ یطہر، یہ مضارع سے چھٹا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا۔ یطہر یطہران یطہرون، تطہر تطہران یطہرنا، تو یہ یطہرنا یہ چھٹا صیغہ ہے، یطہرنا وہ سب عورتیں پاک ہو جائیں۔ تطہرنا یہ تطہر یا تطہر سے فعل ماضی ہے۔ تطہر سے اگر ہم فعل ماضی کی گردان کریں تو چھٹا صیغہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ، جو جمع مؤنث غائب عورتوں کے لیے آتا ہے فعل ماضی کا، وہ تطہرنا آتا ہے۔ تطہرا، تطہرا، تطہرو، تطہرت، تطہرتا، تطہرنا۔ تو یطہرنا یہ فعل مضارع کا چھٹا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا، جو زیادہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور فَإِذَا تَطَهَّرْنَا یہ فعل ماضی کا چھٹا صیغہ ہے باب تفاعل سے۔ تو پہلے کا مطلب ہے پاک ہونا، اور یتطہر کا مطلب ہے خوب پاک ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں عورتوں سے دور رہو۔ کب تک دور رہو؟ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اور فَإِذَا تَطَهَّرْنَا جب وہ خوب پاک ہو جائیں۔ اب ایک جملہ ہے کہ اس وقت تک الگ رہو جب تک وہ پاک ہو جائیں، اور آگے ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَا جب وہ خوب پاک ہو جائیں پھر ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے۔ اب ایک جملے سے پتہ لگ رہا ہے جب وہ خوب پاک ہوں تو تب ان کے ساتھ تعلق کی اجازت ہے،
اور پچھلے جملے سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں. پہلے جملے میں خوب پاک ہونے کا ذکر نہیں ہے. اگرچہ آپ کو پتہ قرآن کریم کی قراءات بھی ہیں اور متواتر قراءات بھی ہیں، شاذ بھی ہیں. یہ متواتر ایک قراءت میں پہلا جو یطہرنا، یہاں بھی حتی یطہرنا، وہ پہلا صیغہ بھی دوسرے صیغے والا ہی ہے، بس مضارع سے ہے، لیکن وہ یعنی تطہر یتطہر کا فعل مضارع ہے. ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ خوب پاک ہو جائیں. بعض متواتر قراءات میں فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں. تو یہ جو اگلا تطہرنا، یہ تو اس میں تو ایک ہی قراءت ہے، بس جب وہ خوب پاک ہو جائیں. جو پچھلا یطہرنا، اس میں دو متواتر قراءت ہیں، دونوں متواتر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. اب دونوں قراءت کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض علماء کی رائے یہ ہے، ایک ہے پاک ہونا اور ایک ہے خوب پاک ہونا. پاک ہونے سے مراد ہے حیض سے پاک ہونا، چاہے ابھی غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد غسل کیا جاتا ہے. تو ایک ہے حیض سے پاک ہونا اور ایک ہے اس کے بعد غسل بھی کر لینا. تو جب حیض سے پاک ہو کوئی عورت، غسل نہ کیا ہو، تو وہ پاک ہو گئی. یا طہورنا کا مطلب یہ بنے گا. اور اگر غسل بھی کر لے تو وہ خوب پاک ہو جائے گی. اب یہاں اختلاف ہے علماء میں کہ اگر عورت حیض سے پاک ہو جائے تو غسل سے پہلے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. تو دونوں رائے موجود ہیں. جو زیادہ علماء کی رائے یہی ہے کہ جہاں اتنا انتظار کیا ہے حیض کے ایام کا، تو وہاں تھوڑا سا انتظار مزید بھی کر لیا جائے تو غسل کے بعد ہی تعلق قائم ہو سکتا ہے. جیسے کہ اگلا جملہ بھی اس کی تائید کر رہا ہے اور دوسری قراءت جو ہے پہلے لفظ میں وہ بھی اس کی تائید کر رہی ہے. تو زیادہ بہتر رائے، راجح رائے یہی ہے، غسل تو فوراً ہو سکتا ہے، اس کے بعد مزید انتظار کی ضرورت نہیں ہے. 10 منٹ میں 15 منٹ میں غسل ہو سکتا ہے. تو یہی راجح رائے ہے کہ جب عورت خوب پاک ہو جائے، پاک بھی ہو جائے، پھر غسل بھی کر لے، تب پھر اسے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. اگرچہ بعض علماء کی یہ بھی رائے موجود ہے کہ غسل سے پہلے بھی صرف پاک ہونے پر بھی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اس قراءت کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن اس قراءت، اگر یہ قراءت بھی ہے جو حفص کی قراءت ہے، جا بیٹا، تو یہاں بھی فَإِذَا تَطَهَّرْنَا وہ دوسری رائے کو ہی راجح، اس اگلے جملے سے دوسری قراءت ہی راجح ہوتی ہے. ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ پاک ہو جائے، پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں تب وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے. تو دونوں قراءت کے مطابق دوسری رائے ہی راجح بنتی ہیں، غسل کے بعد یہ کام کرنا چاہیے. اگرچہ بعض علماء نے، ان کی رائے یہ ہے کہ غسل سے پہلے بھی تعلق قائم ہو سکتا ہے. اچھا جی، بس جب وہ خوب پاک ہو جائیں یعنی وہ غسل کر لیں، تو وہاں سے آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے. جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے یعنی جہاں تعلق قائم ہوتا ہے، جس کو انٹر کورس کہتے ہیں یا دخول کہتے ہیں، جہاں سے اولاد ہوتی ہے، تو وہاں اگلے حصے میں آؤ جہاں اللہ نے اجازت دی ہے اور جو اللہ نے ایک سسٹم اور ایک نظام بنایا ہے، تو وہاں سے آؤ. اس سے بھی پتہ لگتا ہے، اس میں بھی اشارہ اور بلکہ صراحت موجود ہے کہ حالت حیض میں منع یہی کام تھا، یعنی انٹر کورس، دخول منع تھا، باقی چیزیں منع نہیں تھیں، کیونکہ اب وہ چیز اللہ نے اس کی اجازت دے دی. جب وہ عورت پاک ہو جائے اور غسل بھی کر لے تو اللہ نے اب تعلق قائم کرنے کی اجازت دی ہے. پتہ لگا منع ہی یہ چیز تھی. تو یہ کہنا کہ نہیں، یہود کی طرح منکرین حدیث جو کہتے ہیں کہ نہیں اس حالت میں تو بس قریب ہی نہیں جانا چاہیے، جسم تو جسم بھی ٹچ نہیں ہو سکتا، اور وہ احادیث مبارکہ پر اعتراض کرتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ اس مذاق بنانے سے اس کی زد کہاں تک پہنچتی ہے. ہمارا اسلام کا کتنا بڑا حصہ جو احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے دین کا، وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ زد پہنچتی ہے. تو یہاں سے بھی پتہ لگا کہ اصل منع کیا ہے، منع انٹر کورس ہے اور دخول ہے، باقی اجازت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے. تو اسے پتہ لگا کہ
بیوی سے تعلق جو قائم کیا جاتا ہے وہ اگلے حصے سے تعلق قائم کیا جاتا ہے جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے اور جو صحیح اور فطری طریقہ ہے. پچھلی جگہ آنا وہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی اور وہ بڑا سخت ممنوع ہے. اس کی میں بات کرتا ہوں، اس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے. اچھا، یہاں فرمایا کہ جب وہ خوب پاک ہو جائیں، جب وہ غسل کر لیں، پاک ہونے کے بعد غسل کر لیں، پھر آؤ ان کے پاس. یہ ایک حکم ہے، آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے. اب یہ جو حکم ہے اس کو امر کہتے ہیں گرامر کی زبان میں. یہ جو امر ہے، امر آپ کو پتہ ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے. اب کیا مطلب ہوا کہ جب عورت پاک ہو تو پھر عورت کے پاس جانا، تعلق قائم کرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ الامر للوجوب عام قاعدہ ہے اصول کا، اصول فقہ کا، کہ قرآن و حدیث میں جہاں امر آتا ہے تو وہاں وجوب کے لیے آتا ہے. تو اب جب بھی عورت چند دن گزار کر پاک ہو تو فوراً اس کے پاس جانا ضروری ہے. تو یہاں علماء نے قرآن کریم احادیث مبارکہ پر غور کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ امر ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ عام حالات میں قرینے سے ہٹ کر امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کی ممانعت کی جائے اور ممانعت کے بعد اگر امر آ جائے تو وہ امر ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا. اگر پہلے کوئی کسی چیز سے منع کیا جائے اور منع کے بعد اس چیز کی اجازت دی جائے، اس کو کہتے ہیں الامر بعد الحظر. کیا کہتے ہیں عربی زبان میں یا اصول کی زبان میں؟ کہ حظر کہتے ہیں منع کو، حا ظا طا ظا را. حظر کے بعد، منع کے بعد، جس طرح کہتے ہیں حالت احرام کے محظورات، حالت احرام کی ممنوع چیزیں، تو محظور حظر. منع کے بعد جب امر آتا ہے تو وہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا. کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس کا منع کے بعد، حظر کے بعد امر کا حکم وہی ہوتا ہے جو منع سے پہلے ہوتا ہے. یہ ایک قاعدہ سمجھ لیجیے، یہ آپ کو بڑا کام دے گا. منع کے بعد اگر امر آ جائے قرآن میں، حدیث میں، حظر کے بعد اگر امر آ جائے تو وہ اس کا حکم ہمیشہ وجوب نہیں ہوتا، اس کا حکم وہ ہوگا جو منع سے پہلے تھا. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ حالت حیض میں خاص تعلق قائم نہیں ہو سکتا، اس کی ممانعت ہو گئی، یہ حظر ہو گیا. اب اس حظر کے بعد اب امر ہے، اب حکم ہے، تو یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، اس کا وہی حکم ہوگا جو اس ممانعت سے پہلے تھا، جو حیض کے ایام سے پہلے حکم تھا، وہی حکم ہے. تو بیوی کے پاس آنا اگر بعض حالت میں ضروری ہوتا ہے، اگر شوہر جو ہے وہ نہ جائے گا بیوی کے پاس تو زنا کی طرف اگر جائے تو، یا اگر بیوی اس سے فتنے میں پڑ رہی ہے اور اس کی خواہش نہیں پوری ہو رہی، تب تو وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. ہر وقت بیوی کے پاس جانا کوئی وجوب کے لیے نہیں ہوتا، کبھی وجوب کے لیے ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی مباح ہوتا ہے. تو جو حکم ممانعت سے پہلے تھا، حیض سے پہلے تھا، وہی حکم حیض کے بعد لوٹ آئے گا. تو یہ اس سے کوئی آیت کے ظاہر سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حالت حیض کے بعد بیوی کے پاس جانا ضروری ہے، اگر نہیں جائیں گے تو گناہ ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا ہے. سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے بہیمۃ الانعام حلال کیے ہیں، مگر جو تم پر پڑے جاتے ہیں وہ حلال نہیں ہیں، مردار ہوں یا جو منع ہیں وہ غیر محل الصید. شکار میں تم شکار نہیں کر سکتے حالت احرام میں. تو حالت احرام میں شکار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ حلال جانور ہوں، چاہے جائز طریقے سے ان کا شکار کیا جائے، حالت احرام میں منع ہے. لیکن اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو اذان کے بعد. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ
شکار کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں اور اسی طرح حرم کے اندر شکار سے منع کیا ہے، لیکن جب انسان حلال ہو جائے تو وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جائے تو تم شکار کرو۔ اب فَاصْطَادُوا یہ امر کا صیغہ ہے۔ اب یہاں سے اس آیت کا ظاہری معنی اگر لیا جائے تو امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے جب بھی کوئی بندہ عمرہ کر کے حج کر کے آئے تو اس کے لیے جا کر جنگل میں شکار کرنا ضروری ہے؟ نہیں، یعنی یہاں امر کا صیغہ ہے، حلال ہونے کے بعد تم شکار کرو، تو یہاں امر حضر کے بعد اس کا حکم وہ ہوگا جو اس حضر اس ممانعت سے پہلے تھا۔ تو احرام سے پہلے جو شکار کا حکم تھا، ضرورت ہے تو انسان شکار کرے، انسان مباح ہے شکار کرنا، تو انسان جو ہے وہ حلال ہونے کے بعد بھی اس کے لیے شکار کرنا مباح ہو جائے گا، وہ جو ممانعت ہے وہ ممانعت ختم ہو گئی ہے۔ اور اس کی ایک تیسری مثال قرآن کریم میں جمعے کے وقت آپ کو پتہ کاروبار کرنا منع ہے، جب اذان ہو جائے دوسری اذان تو اس وقت سورہ جمعہ آیت نمبر 10 اللہ فرماتے ہیں، بلکہ آیت نمبر 9 کہ اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر اس وقت خرید و فروخت کی جائے تو وہ خرید و فروخت ہوتی نہیں ہے، خریدنے والا وہ جو چیز لے لے تو وہ چیز اس کی ہوتی نہیں ہے، وہ مال جو بیچنے والے کو دیتا ہے وہ بیچنے والے کا مال بنتا نہیں ہے، بے جائز نہیں ہے۔ لیکن فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، جب جمعہ ہو جائے، نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں یہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی جمعے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور کاروبار کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب اگر یہاں ہم امر سے مراد آیت کے ظاہری معنی کے مطابق اگر ہم امر کو وجوب کے معنی میں لیں تو اس کا مطلب ہوگا ہر شخص کے لیے جمعے کی نماز کے بعد کاروبار کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کاروبار نہ بھی کرتا ہو۔ نہیں، یہاں پھر کاروبار کا وہ حکم ہوگا جو حضر سے پہلے تھا، اور حضر کب کیا ہے؟ وہ جمعے کے اذان کے بعد، دوسری اذان کے بعد کاروبار کی ممانعت ہو گئی، تو اب جمعے کے بعد وہ ممانعت ختم ہو گئی، اب حکم وہی کاروبار کا آ گیا جو جمعے سے پہلے تھا۔ کوئی کاروبار کرتا ہے تو کرے، کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے۔ یہاں سے اس پروپیگنڈے کا بھی رد ہو گیا جو جب انہوں نے جمعے کی چھٹی ختم کی اور اتوار کی چھٹی شروع کی، مقصد تو اصل میں یورپ کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ اپنے آپ کو ملانا اور ان کو خوش کرنا تھا۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ جمعے کی چھٹی ختم نہ کریں، مسلمان جمعے کو نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ جمعے کے بعد تو کاروبار کرنا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو جمعے کے دن تو چھٹی ہونی نہیں چاہیے۔ باقاعدہ قرآن سے دلیل بھی دے دی ان کو درباری علماء نے کہ جی جمعے کے دن تو کاروبار کرنا ضروری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو۔ تو یہ امر کا صیغہ ہے، حالانکہ یہاں وہی اصول لگے گا کہ الامر بعد الحظر، منع کے بعد جو امر ہوتا ہے وہ ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، اس کا حکم وہی ہوگا جو اس ممانعت سے پہلے تھا۔ بہرحال تو یہاں بھی یہی ہے کہ حیض کے بعد اب تعلق قائم کرنا ضروری نہیں ہے، جو اس کا حکم پہلے تھا وہی حکم جو ہے وہ اس کے بعد ہو جائے گا۔ باقی وقت جو ہے وہ چونکہ کئی دن گزر جاتے ہیں تو تعلق قائم کر لیا جائے تو فتنے سے بچنے کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے بہتر ہے۔ بہرحال یہاں حکم وجوب کے لیے نہیں ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں بہت توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ محبت کرتے ہیں بہت پاک رہنے والوں سے۔ تو یہ ان ایام کے اندر انسان کو بیوی سے الگ رہنا چاہیے اور مخصوص تعلق مخصوص انداز سے قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تعلق قائم کیا جائے گا تو یہ پاکی کے خلاف ہے۔ تو اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یہ ظاہری پاکی ہو، یہ حیض کے اندر بیوی سے الگ رہنا، انٹر کورس وغیرہ کرنے سے، اور اس پاکی سے مراد وضو وغیرہ کرنا اور ہر وقت باوضو رہنا، اور اس سے مراد
غسل وغیرہ کرنا جمعہ کے دن اور دیگر ایام میں اپنے آپ کو پاک رکھنا ظاہری طور پر، اور باطنی طور پر روحانی طور پر اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ روحانی طور پر انسان کیسے پاک ہوتا ہے؟ ظاہری طور پر انسان کو نجاست لگے تو انسان اس نجاست کو دھو کر وضو کر کے غسل کر کے وہ پاکی حاصل کرتا ہے، اور روحانی طور پر انسان کب نجس ہوتا ہے یا انسان کب جو ہے وہ پلید ہوتا ہے؟ جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، شرک اور دیگر بڑے بڑے گناہ اور دیگر گناہ، تو ان سے انسان روحانی طور پر آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو اس آلودگی سے روحانی پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اللہ سے توبہ استغفار کر کے۔ تو توبہ کرنا یہ بھی پاکی ہے، یہ روحانی پاکی ہے، روحانی پاکیزگی ہے، اور ظاہری نجاست سے اس کو دھو کر اس کو دور کرنا، وضو کر کے غسل کر کے ظاہری پاکی حاصل کرنا۔ تو اس جملے کے اندر اس آیت کے آخر میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین دو قسم کی پاکیوں کا ذکر ہے۔ التوابین سے مراد روحانی پاکی جو اصل پاکی ہے، انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے توبہ کر کے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے بڑے سے بڑا گناہ صرف معاف نہیں ہوتا بلکہ وہ نیکی بن جاتا ہے، وہ گناہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ صرف ختم نہیں ہوتا، نیکی سے بدل جاتا ہے، انسان روحانی طور پہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ روحانی طور پر پاک ہونے والوں یعنی بہت توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور اللہ ظاہری پاکی کو بھی بہت پسند فرماتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، پاکی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، آدھا حصہ ہے۔ اور خاص طور پہ آج کے ایام میں یہ جو وبا ہے ہمارے کرونا اور کووڈ-19، تو اس میں پاکی کا بڑا عمل دخل ہے، ہر وقت ہاتھ دھونا اور صابن استعمال کرنا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ روحانی پاکی کا پہلے ذکر کیا، وہ زیادہ اہم ہے، اور اللہ روحانی پاکی اور ظاہری پاکی دونوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی سورہ توبہ کے اندر 11ویں پارے میں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ قباء کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اہل قباء کی تعریف کی، ان کی پاکی کی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ استنجا کرتے تھے، عام لوگ استنجا میں یا ڈیلے استعمال کرتے تھے یا پانی استعمال کرتے تھے، اہل قباء استنجا کرتے ہوئے پہلے ڈیلے استعمال کرتے تھے، بعد میں پانی مزید استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف فرمائی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، مسجد زرار میں آپ نے کھڑے نہیں ہونا، آپ نے اس مسجد میں جس کی بنیاد شروع سے تقوی پر رکھی گئی، جو قباء میں پہلی مسجد اسلام کی قباء، جو مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ وہاں کھڑے ہوں، وہاں نماز پڑھیں، یہ منافقوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھائیں۔ فیہ رجال یحبون، یہ قباء میں وہ لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پاک رہنے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو وہ خاص اہتمام کرتے تھے پاکی کا کہ وہ ڈیلوں کے بعد پانی استعمال کرتے تھے تو زیادہ پاکی ہو جاتی تھی۔ تو اسلام کے اندر روحانی پاکی توبہ استغفار کے ذریعے، اور ظاہری پاکی وضو اور غسل کے ذریعے، اور زیادہ سے زیادہ پاک صاف رہ کر، تو اللہ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ موضوع جاری ہے ابھی اگلی آیت میں، تو انشاءاللہ کل اس موضوع کو مکمل کریں گے اگلے لیکچر میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔